الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، 23ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 27ویں پارے کو سننے کی اور ان کے اہم مضامین سے فیض یاب ہونے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 27ویں پارے کی ابتدا جو سورۃ ذاریات، کل ہم نے اس پر اختتام کیا تھا۔ یہاں اس کے 27ویں پارے کے آغاز میں اللہ کے اپنے رسولوں سے سوال ہے کہ تمہیں کیا ہوا اور تم نے جا کے کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے ہم تیرا حکم بجا لاتے رہے، مجرم لوگوں کے سامنے ہم گئے اور ان کو جا کے تبلیغ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو سزائیں ان کو دیں ان کا بھی یہاں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا پھر یہاں تذکرہ ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل کھڑا رہا اور اللہ کی کبریائی کو چیلنج کیا اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا، اس کی رسوائی کا تذکرہ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا، اور یہ بار بار ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو فن خانہ سمجھیں۔ یہاں فرعون جیسے، نمرود اور شداد جیسے بڑے بڑے لوگ آئے اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج وہ قصہ پارینہ بن گئے اور ماضی کا حصہ ہیں، ان کی کیا حیثیت رہی آج کے دور میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہی کامیاب رہے۔ میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعامات عطا فرمائے ان کا ذکر کرتے کرتے ہمیں جو اللہ نے مقصد تخلیق عطا فرمایا ہے اس کا ذکر کیا کہ انسان اور جن کو کیوں تخلیق کیا گیا۔ انسان اور جن کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کا مطلب اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، جیسے ہمیں اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے نمونہ کامل ہمارے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھیجا۔ آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حق بندگی ادا کریں، اپنے بندہ ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور فرمایا کہ حضور تشریف لائے ہیں اور میں نے تمہیں جو ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے اس کا مقصد تمہاری کامیابی ہے۔ ہمیں تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی تمنا نہیں ہے۔ رزق ہم تمہیں دیتے ہیں، تم تو ہمیں نہیں دیتے۔ اور یہاں واشگاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہم تم سے رزق کی کوئی تمنا نہیں کرتے، بلکہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق تو اس کی ذات ہے۔ سورہ طور کا آغاز کوئی قیامت کے احوال کے ساتھ ہو رہا ہے، قیامت کے منظرنامے کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے، اور مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور کافروں کے ناکام ہونے کا ذکر کیا اور ایمان والوں کے کامیاب ہونے کا، اور صرف ایمان والوں کے نہیں بلکہ جو ایمان والوں کے متبعین ہوں گے یہاں ان کا بھی ذکر کیا گیا، جو ان کی اولاد میں سے۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کی صورت میں ان کے ساتھ مل گئی تو ہم کل قیامت کے دن جب ان کو جنت میں بھیجیں گے تو ان کی مومن اولاد بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ یہ کتنا زیادہ اللہ کا احسان اور کرم ہے کہ اگر ہماری اولاد بھی ایمان کی صورت میں آئے گی تو کل قیامت کے دن بھی وہ ہمارے ساتھ ہوگی، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ یہاں قرآن میں اس کا رد کیا گیا۔ محبوب آپ تو حسن اخلاق کے پیکر اتم ہیں، اور آپ کے اخلاق کو تو دیکھ کر دنیا آپ کے اخلاق سنوارتی ہیں۔ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، بھلا مجنون کے بھی ایسے اخلاق ہو سکتے ہیں؟ اور حضور کو آپ کو یہ کاہن کہتے ہیں، بھلا کاہن بھی ایسے صاف ستھرے پکیزہ کردار کے مالک ہوتے ہیں؟ اور آپ کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعروں کی اس طرح کی بولیاں ہوتی ہیں جس طرح کے حکمت و دانائی پر مبنی آپ آیات ان کو سناتے ہیں، یہ تو اللہ کا کلام ان کو سناتے ہیں، یہ شاعری سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شاعری کے جو اسلوب اور ڈھنگ ہے قرآن وہ نہیں ہے، قرآن اس کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن تو شاعری کے بہت بلند کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ یہ بات سمجھنے کی طرف نہیں آتی، اور کہتے ہیں یہ قرآن خود سے گھڑ لیا۔
इनको आज पता नहीं चल रहा, कल पता चलेगा। सूरह नजम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सितारा फरमाया गया, या सितारे की कसम खा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या मेराज का यहाँ जिक्र किया गया कि जो मस्जिद अक्सा से ऊपर का जो सफ़र था, सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियाँ और सिदरतुल मुंतहा से आगे के मकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने अता फरमाए और हुजूर ने तय किए और अल्लाह की ज़ियारत नसीब हुई, ये सारा जिक्र सूरह नजम की इब्तिदाई आयात में आता है। और अल्लाह ताला फरमाता है मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ना तो वो भूले हैं और ना ही राह रास्त से भटके हैं, जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और जो उन पर वही की वो अल्लाह की तरफ से वही आई, और जो वो बातें बता रहे हैं ये अल्लाह की वही पर मुश्तमिल थी। और फिर आगे फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास भी जो निशानियां दिखाई गई वो है लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अपने रब की बड़ी निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। तो वाक़या मेराज जो सफ़रे मस्जिद अक्सा ता आसमां और सिदरतुल मुंतहा और उससे आगे का वो यहाँ पर बयान फरमाया, और इसकी तफसीलात अहादीस मुबारका में भी कसरत से मौजूद है। सूरह नजम के अंदर वो लोग जिनसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, उनको यहाँ पर एक मुजदाए जाफजा सुनाया गया कि तुम बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश करो, कबायर से बचो और बड़े बड़े गुनाहों से बचो। कोई हो गया गलती से तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा, छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है, उसकी रहमत बड़ी वसी है और वो बड़े करम वाला है। सो अपने आप को पाक ना समझो, अपने आप की पाकी ना बयान करो, मैं बड़ा पाक बाज हूँ, मेरी बड़ी तहारत है, मेरा ये नेक काम, मेरा ये ना फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप का तज़किया ना करो, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मेरा कौन सा अमल है, मैंने क्या किया है, वगैरह वगैरह। तो इंसान को आजिज़ बन के रहना चाहिए। सूरह कमर, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही अहम मोजज़े का जिक्र है जिसको मोजज़ाए शक्कुल कमर कहा जाता है, और इसको यहाँ पर क़यामत की निशानी करार दिया गया। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को दो टुकड़े फरमाया और यहाँ इसका जिक्र करके बताया कि अब क़यामत करीब है, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी करार दिया गया। तो और इसके अंदर फिर क़यामत से मुतल्लिक़ तैयारी की भी तलक़ीन की गई, मुख्तलिफ़ अक़वाम का यहाँ पर जिक्र किया गया है और मुख्तलिफ़ लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ाएँ मिली, मुख्तलिफ़ अक़वाम को जो सज़ाएँ मिली, यहाँ इस सूरत में उनका भी जिक्र किया गया है। सूरह रहमान, मुबारक सूरत और कुरान की दुल्हन, कुरान का हुस्न, कुरान की ज़ेब, कुरान की ज़ीनत। सूरह रहमान अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और वुसअतों को बार बार दोहराती है और बताती है ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह का करम है, ये भी अल्लाह का फजल है। आसमान और ज़मीन को देखो और बिल्कुल जो दुरुस्त तरीके से कायम है उनको देखो, और ज़मीन में एक बीज को और फिर उससे फुटती हुई कोंबल को देखो और चटकती हुई कली को देखो और खुशबू महकाते हुए फूल को देखो और लहलहाते हुए पौधों को देखो। क्या तुम्हें फिर भी पता नहीं चलता कि ये अल्लाह की रहमतें हैं? कैसे आज दरख्त हैं जो हमारी ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं और दरख्तों की कमी हमें परेशान कर रही है। फरमाया ये अल्लाह का करम है, देखो ये अल्लाह की रहमत है, किस नेमत को जुटलाओगे। और फिर समंदरों को देखो, कैसे अल्लाह ताला ने समंदरों के अंदर तुम्हारे रिज़्क़ का बंदोबस्त भी फरमाया। और फिर देखो एक तरफ कौन सा समंदर है, एक तरफ, और वो मिलते नहीं है आपस में। इस समंदर से तुम मोती भी निकालते हो, मरजान भी निकालते हो, तरह तरह के अल्लाह तबारक व तआला के इनाम तो तुम इससे हासिल करते हो। और इतनी बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बहरे जहाज इतने बड़े बड़े कि जिनको तुम मुसख्खर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के सीने के ऊपर उनको चला दिया और वो सीना चीरते हुए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ रमा दमा है। ये किसका करम है? ये उस मालिक की रहमत है। हर चीज़ फना होगी, सिर्फ बका अल्लाह को है और कोई बाकी रहने वाली ज़ात। ये सारी इनामात हैं अल्लाह ताला की। और फिर इंसान को और जिन्नों को ख़ास तौर पर झंझोड़ा गया, ऐ जिन्नों और ऐ इंसानों, तुम अगर चाहते हो ना कि अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में और अल्लाह ताला के साथ मुकाबला करना चाहते हो, फिर आसमान और ज़मीन से निकल जाओ। आसमान और ज़मीन से कौन निकल सकता है और किसके पास ये ताकत है कि वो अल्लाह की सल्तनत से निकल जाए? सल्तनत उसकी तो हर जगह मौजूद है, कैसे निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो फिर यही ज़ेबा है
کہ انسان سر جھکا دے اور اس کا بندہ بنے. فرمایا جھک جاؤ گے اللہ انعام عطا فرمائے گا، ورنہ یہاں پر سزاؤں کا بھی ذکر ہے. اور پھر آخری جو رکوع ہے سورہ رحمان کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے مختلف احوال کو بیان فرمایا، پانی کے جاری ہونے کو بیان فرمایا، پھلوں کو بیان فرمایا، ریشم کی صورت میں جو انسان کو لباس اور وہاں پر اللہ خلعت عطا فرمائے گا، خلعت فاخرہ عطا فرمائے گا، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اور آخر میں فرمایا گیا اصل میں یہ برکتیں ساری اس مالک کی ہیں جو عزت و اکرام والا ہے. سورہ واقعہ قیامت کے ہونے کا یقین مزید پختہ ہو رہا ہے اور قیامت کے احوال کو مزید کھول کے بیان کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے ان کا ذکر ہے، ان کے مختلف گروہوں کا ذکر ہے، السابقون کا بھی اول ذکر ہے، اور اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا بھی یہاں ذکر ہے، دائیں والوں اور بائیں والوں کا یہاں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے جن کو انعام نصیب ہوں گے ان کا ذکر ہے، اور پھر جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ملیں گی اللہ نے یہاں بھی ان کا ذکر کیا. دوسرے رکوع میں ان بد نصیب لوگوں کا ذکر ہوا کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا لیکن اللہ کے پیغام کو انہوں نے فراموش کیا، انہوں نے اس کو اہمیت نہ دی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دنیا کے اندر تو رسوا ہوئے ہی، آخرت میں بھی رسوائی ان کا مقدر بنے گی اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی مختلف نشانیوں کے ذریعے اپنی قدرت کو ذکر فرمایا. سورہ حدید اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر کیا گیا آغاز میں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ایک علیحدہ سے مسئلہ ہے، لیکن تسبیح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی. تو انسان کو بھی تو یہی زیبا، انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور تخلیق باری تعالیٰ کا حسین شاہکار ہے، تو اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ کی زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی زیادہ بندگی کرنی چاہیے. تو لیکن انسان کیسا غافل ہے، اپنی دنیا کے جنبیلوں میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس مالک کو ہی بھولا ہوا ہے جس مالک نے یہ سارا کچھ عطا فرمایا. سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑ جانے والوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام کی دولت حاصل کی، اسلام قبول کیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ کو سارے پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. گویا جو بھی صحابہ ہیں، ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو عظیم رتبے اور عظیم شان عطا فرمائے گا. لیکن بہرحال حفظ مراتب کا خیال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمایا کہ یہ بہرحال اس کا تو خیال رکھا جائے گا نا. دیکھیں جن لوگوں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول کرنا دنیا کی مصیبتوں کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور حضور پر ایمان قبول کرنے کا اعلان کرنا دشمنوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے مترادف تھا اور اپنے آپ کو ہدف دشمنہ بنانے کے مترادف تھا. لیکن ان لوگوں نے استقامت کے ساتھ ایمان قبول کیا. ابو بکر صدیق، مولا کائنات، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی، کتنے نام ہیں ان جان نثاروں کے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام، اور پھر مکہ کے رہنے والوں اور اس کے ساتھ مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ جنہوں نے بیعت عقبہ اولیٰ کی، ثانیہ کی، پھر حضور کا استقبال کیا مدینہ منورہ میں اور حضور کے میزبان بنے وہ صحابہ کرام، اور پھر جنہوں نے بدر میں، احد میں، خندق میں حصہ لیا، پھر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر غزوات میں شامل ہوئے. تو یہاں پر دو حصے بیان کیے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد. فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ درجے میں بلند ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور خرچ کیا وہ اور دوسرے برابر نہیں ہیں، ان کا درجہ بلند ہے پہلے والوں کا. اور اس میں بھی سابقون الاولون ہیں جو پہلے اسلام قبول کرتے ہیں، پھر جو بدری ہے، پھر جو احد والے ہیں، پھر جو خندق والے ہیں، اور پھر جو صلح حدیبیہ والے ہیں. یہ کیٹیگریز ہیں ان کے. لیکن فتح مکہ سے پہلے والوں کا درجے اللہ نے بلند رکھے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد حضور پر ایمان قبول کیا ان کو ہدف تنقید بنایا جائے اور ہم اپنی
باتوں کا ان کو نشانہ بنائیں، فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو گویا اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کیا۔ تو آج کا مسلمان کون ہوتا ہے؟ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے ایمان پر انگشت زنی کریں اور ہم ان کے ایمان کے بارے میں بات کریں جن کے ایمان کو اللہ نے قبول فرمایا اور ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا، جن کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، وہ چاہے ابو سفیان ہو، وہ چاہے معاویہ ہو، وہ چاہے ہندا ہو، وہ چاہے وحشی ہو، وہ جو بھی ہوں، اکرمہ بن ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، جو بھی ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم نے سب کو پناہ دی ہے، اپنے رحمت کے دامن میں سب کو جگہ دی ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ آج ہم اپنی مرضی نہ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سینے سے لگایا ہم ان کو سلوٹ کریں اور ان کو سلام پیش کریں۔ منافقین کا یہاں ذکر کیا گیا، قیامت کے دن وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کرو، ہمیں تھوڑا سا نور دے دو۔ مومن ان سے کہیں گے بھئی اپنا نور خود ڈھونڈو، یہ نور تو دنیا میں تمہارے سامنے تھا اور تم بھاگتے پھرتے رہے، اس وقت ایمان قبول کر لیتے تو یہ نور تمہیں نصیب ہو جاتا۔ اور ایمان والوں کو بتایا گیا، لوگوں کو کہا گیا کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر کے لیے ڈر جائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ایمان والوں کو بتایا گیا سمجھ لو کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اس نے بہرحال ختم ہونا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال، دنیا کیا ہے؟ لہو ہے، لعب ہے، وہ ایک دوسرے پر تفاخر کا اظہار ہے، کثرت کا اظہار ہے، میرے پاس اتنے پیسے، میرے پاس یہ ہو گیا، میرے پاس یہ، بس پھر کیا ہوگا؟ ختم، یہاں کیا دھرا سب کا سب یہاں رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، پھر اللہ کی بخشش کی طرف تیزی کرو، سبقت لے جاؤ، بھاگو دوڑو۔ یہ ہے مسابقت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق دیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ حدید کے اختتام پہ اہل ایمان کو کہا گیا، اہل کتاب کو کہا گیا کہ تم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائے گا، اور اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب فضل ہے اور اسی کے دست قدرت میں فضل ہے اور اسی کے ہاتھ میں فضل ہے، سو ہمیں فضل اسی سے تلاش کرنا چاہیے اور اسی سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔